الحمد لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين العطوف الكريم۔ آئیے بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس خطاب کا موضوع عید میلاد النبی کی نسبت سے، اور یہ مہینہ انشاءاللہ العزیز کوشش میں کروں گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جانیں، ان کی اپنی امت سے محبت کے بارے میں جانیں، اور ہمیں ان سے کس طرح محبت رکھنی چاہیے اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور اسی کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ جو موسم ہے یہ ٹھنڈی کا موسم کہلاتا ہے، اور اس کو عربی میں ربیع کہتے ہیں، انگلش میں اسپرنگ کہتے ہیں۔ یہ موسم جو ایسا ہے کہ اس موسم میں آدمی زیادہ سے زیادہ کام بھی کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کھا بھی سکتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اس کا ذہن پرسکون رہتا ہے، اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے ہیں۔ تو آپ کی طبیعت بھی خوشحال ہے، موسم بھی آپ کے مناسب ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے موسمیات کے اعتبار سے بھی اور دلی اعتبار سے دونوں ہی بہت اچھی چیز ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خود اللہ گواہی دیتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے تمہارے پاس ایک رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم، جو مشقت تم پر پڑتی ہے وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ تم ہی میں سے ہے، تم انسانوں میں سے ہی ایک رسول تمہاری طرف بھیجے گئے آئے، اور جب تم پر کوئی مشقت پڑتی ہے تو انہیں گراں گزرتا ہے، یعنی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم، تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے رحم فرمانے والے اور رأفت والے ہیں، یعنی مہربان ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تعلق ہے۔ اب آج کا جو بیان ہے اس کا موضوع بھی میں نے یہی انتخاب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی ہم نے سن لیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول تم میں سے ہے، اور جب تم پر کوئی سختی آتی ہے تو ان پر گراں گزرتا ہے، اور تمہارا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ایمان والوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اب حضور کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث میں آپ کو بتاؤں جس میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کتنی کرتے تھے، اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور کی امت کوئی اور نہیں بلکہ خوش قسمتی سے ہم لوگ ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے۔ بعض خوش قسمتیاں ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی عظمت اور بڑائی کو سمجھ نہیں پاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہے، کاروبار دیا ہے، اچھی بیوی دی ہے، فرما بردار بیوی دی ہے، بچے فرما بردار دیے ہیں، والدین باحیات ہے، لیکن انہیں یہ سب چھوڑ کر ایک تیسری چیز کا غم ہے کہ ان کا دوست جو ہے ان کو ٹائم نہیں دیتا ہے۔ ساری نعمتیں کنارے، اور ایک چھوٹی سی چیز کے لیے وہ ساری نعمتوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تو ایسی کئی نعمتیں ہیں جس کا انسان
شعور نہیں کرتا یا اس کا احساس نہیں کرتا، اس بنیاد پر وہ نعمت ہونے کے باوجود بھی اس کے نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں کچھ لوگوں کو اونچا، کچھ لوگوں کو نیچا، کسی کو بہت اپر کلاس رکھا ہے، کسی کو بہت لوور کلاس رکھا ہے، کسی کو مڈل کلاس رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہر لڑکا چاہتا ہے کہ میرے چاچا بھی اتنے ہی مالدار ہوں جتنے میرے والد ہیں، اور ہر لڑکا چاہتا ہے کہ میرے والد بھی اتنے ہی مالدار ہوں جتنے میرے بڑے ابا ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ جبکہ تینوں کاروبار ایک ساتھ چلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی سملرٹی نہیں ہو پاتی، یکسانیت نہیں ہو پاتی۔ کیوں نہیں ہو پاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر سب ایک جیسے ہو گئے تو جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کر پاؤ گے، اور اگر کمی زیادتی ہوگی تو بڑے بھائی کے پاس بہت دولت ہے، سب کچھ ہے، تو وہ چھوٹے بھائی پر رحم کھا رہا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ میرے پاس دولت تو بہت ہے، میرے بھائی بیچارہ غریب ہے، لیکن میرے بھائی کے پاس اولاد ہے، مجھ کو اولاد نہیں۔ ایک مثال۔ اور چھوٹا بھائی یہ سوچے کہ یار مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا ہے، اولاد تو دی ہے، آج نہیں کل تو میں امیر ہونے ہی والا ہوں، میرے اولاد اگر نیک نکلی۔ تو اس طرح سے اوپر نیچے جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ آپ اپنے اوپر جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کو سمجھ سکے۔ انسان تکلیف میں اسی لیے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میرے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے دوسری امتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، دوسرے جہان کو حضور نہیں ملے، اسی جہان کو ملے۔ لیکن کیا بتائیں آپ کو، کس کو پتہ ہے، اس بات کا احساس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملے تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم پچھلی امتوں کا مطالعہ کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ امت کے نبی بھی تمنا کرتے تھے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہو جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ مجھے امت محمدیہ میں اٹھایا جائے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اسی لیے قرب قیامت آپ دوبارہ آئیں گے، یہ ان کی دعا تھی۔ آپ سوچے جس نبی کا امتی بننے کے لیے کوئی نبی دعا کرے، اور اگر ہم بغیر دعا کے ان کے امتی بن گئے ہوں تو یہ نعمت کیسی ہے؟ نعمت غیر مترقبہ، جو ہم نے مانگی نہیں اور اللہ نے دے دی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ وہی احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ لیکن ہم انسان، ایک بات آ گئی تو میں کہہ دوں کہ انسان اپنی خوشی سے زیادہ دوسرے کی خوشی، اپنے غم سے زیادہ دوسرے کی خوشی سے پریشان ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اگر اپنے اندر تلاش کرے خوشی تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اسی میں سے ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ دوسری امتوں میں یہ تھا کہ جب وہ گناہ کرتے تو ان کے گناہوں کو ان کی دیواروں پر لکھ دیا جاتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس امت میں نہیں ہے، بلکہ اس امت کا سب سے بڑی عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی وہ یہ کہ اس امت میں جو لوگ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ کر نہ لے۔ سوچیے آپ، جب تک کہ وہ کر نہ لے، جب وہ کرتے ہیں تب ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کر دے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو کچھ مل رہا ہے وہ انویزیبل ہے، وہ نظر نہیں آتا، ثواب نظر نہیں آتا، رحمت نظر نہیں آتی۔ ہمیں جو بیماری آنے والی تھی اس بیماری کو دوسری جگہ موو کر دیا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی نعمت ہے، ہم تو بس پیسے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل جائے، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے؟ 2 لاکھ کی بیماری کو پھیر دیا اور تمہیں 10,000 دیا، بیماری بھی گئی اور پیسہ بھی ملا۔ لیکن ہمیں رونا کس بات کا ہے کہ بیماری تو پتہ نہیں لیکن پیسہ کیوں نہیں ملا؟ تو بس ہم اپنے نعمتوں کا احساس اگر کر لیں تو ہمیں خود اچھی نیند آئے گی، لیکن ہم کبھی اس کو شمار کرتے نہیں، سوائے کس کے؟ غلطیوں کے اور گناہوں کے۔ سب سے پہلی حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں
لما رأیت من النبی طیب نفس، جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ اچھا دیکھا، مزاج بہت اچھا تھا، تو آپ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ لی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ما تقدم من ذنبھا وما تأخر، ما اسرت و اعلنت، جو گناہ پیچھے کیے ہو یا جو گناہ آگے کریں گے، اور جو باطن ہے اور جو ظاہر ہے، ہر طرح کے گناہ کی مغفرت فرما دے عائشہ کی۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی، حضور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی ہیں، جب یہ دعا فرمائی، فضحکت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑی۔ اب بتا رہے ہیں یہاں پر حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، اتنا ہنسی آپ اس دعا پر کہ آپ کا سر مبارک آپ کی گود میں گر گیا، مطلب ہنستے ہوئے اپنا سر آپ نے اپنی گود میں رکھ دیا۔ جب انسان بہت زیادہ ہنستا ہے تو اس کا عالم یہی ہوتا ہے کہ بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ آپ نے اپنا سر گود میں رکھ لیا، اس قدر آپ ہنسنے لگی۔ قال لها رسول اللہ ایسرک دعائی، حضور نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا تمہیں میری یہ دعا اچھی لگتی ہے، یہ دعا میری پسند آئی تمہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، ما لی لا یسرنی دعاؤک، یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا کیوں پسند نہیں آئے گی، مجھے بہت پسند ہے آپ کی دعا۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں، فقال، پھر حضور نے فرمایا، یہ جملہ سننے والا ہے، یہ امتیوں کا جو دل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بہت حد تک خالی ہو گیا ہے، یہ جملہ انشاءاللہ دوبارہ محبت کو بحال کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں، واللہ واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاح، اللہ کی قسم اے عائشہ، یہ دعا ہر نماز کے بعد میں اپنی امتیوں کے لیے کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے لیے تو ابھی میں نے کی، آپ نے ریکویسٹ کی تو، ورنہ بغیر ریکویسٹ کے، بغیر طلب کے میں اپنے امتیوں کو، میرے امتی کے جوان، میرے امتی میں جو بوڑھے ہیں، میرے امتی میں جو بچے ہیں، میرے امتیوں میں جو جوان عورتیں ہیں، جو مرد ہیں، سب کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے امتیوں کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دے، میرے امتیوں کے وہ گناہ جو نظر نہیں آتے اور جو نظر آتے ہیں وہ سب معاف فرما دے، ہر نماز کے بعد۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اب کوئی دلیل چاہیے کہ مسجد میں پھول لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس حدیث کو سننے کے بعد، اس محبت کی عظیم دعا کو سننے کے بعد اب اس بات پہ بحث ہونی چاہیے کہ عید میلاد النبی پر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کثرت سے درود پڑھتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے محلوں کو سجانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس بات پہ ڈسکشن ہونا چاہیے۔ جو ہم سے پہلے آئے، ہم سے بات بھی نہیں ہوئی اور ہم سے مانگ بھی نہیں پوچھی گئی کہ آپ کیا چاہتے ہو، اور بغیر چاہتے ہوئے ہمیں عطا کیا، اب اس نبی کی یاد میں ہمیں اب بحث کرنی چاہیے کہ ان کی یاد منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اب دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ ہر حدیث حضور کی شفقت سے بھری ہوئی۔ حقیقت جانیں کہ ہم لوگ جو آج کسی بھی حال میں خوشحال ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، ان کی رحمت ہے۔ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے والدین کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں، اللہ کے نبی، وہ بھی سید الانبیاء، جن کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، وہ اگر ہمارے حق میں دعا کرے تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بتائیے، اگر 100% مشکلات میں تھے تو 50% سے 40% لیس ہو گئی مشکلات ہماری، یعنی ہم لوگ دوسری امتوں کی بنسبت مشکلوں سے بالکل آزاد ہے، یہ کچھ نہیں ہے جو بھی ہے، بس اس پر رضامندی چاہیے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں آپ کی شفقت، امت کے لیے کیا شفقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، آپ نے فرمایا کہ میں اور لوگ، میری اور لوگوں کی مثال، یعنی میری
اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آنکھ جلائی اور آنکھ جلانے کے بعد اس کے گرد وہ بیٹھ گیا. جب وہ آنکھ روشن ہوئی تو اس آگ میں پتنگے آئے یا تتلیاں آئی اور تتلیاں اس آگ میں جانے لگی. پتنگے اور تتلیاں یہ ایسا جانور ہے جسے نظر کم آتا ہے، اس لیے وہ روشنی کو طرف جاتا ہے. آپ لائٹ بند کر دیں، ایک چھوٹا سا بلب، زیرو بلب جلا دیں تو پورے پتنگے وہیں جمع ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ انہیں نظر کم آتا ہے، اسی لیے وہ روشنی کی طرف بھاگتے ہیں. آپ حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آنکھ جلائی اور جب وہ روشن ہو گئی تو اس کے گرد وہ بیٹھ گیا. اب جب آنکھ روشن ہونے کے بعد جب اس پر پتنگے گرنے لگتے ہیں اور بالکل اپنی جان جوخم میں ڈالنے لگتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس میں روشنی ہے جبکہ وہ اس میں جل جائیں گے، تو میں اس وقت کیا کرتا ہوں؟ اس شخص کی طرح ان پتنگوں کو پکڑ کر اس آنکھ سے نکالتا ہوں. ایسے ہی میں اپنی امت کو بھی جہنم کی آنکھ سے بچاتا رہا ہوں. کیا محبت کا عالم دیکھو. ایک جوان ہو، ایک بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ سننے کے بعد تو آدمی کو کیا دلیل، کس بحث میں پڑ گئے ہم لوگ یار، کون سی بحث میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. صرف محبت کا درس تھا اس میں اور ہم لوگ جو ہے بحث و مباحثے میں پڑ گئے، دلیل چاہتے ہیں. جب بیٹا اگر باپ سے دلیل مانگے کہ بتاؤ ابا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، باپ پر کیا گزرتی ہوگی. جب باپ کا مرنے کے بعد باپ کا میلاد آئے اور اس وقت اپنے باپ سے کوئی بچہ پوچھے کہ ابا نے کیا کیا تھا جو ان کا میلاد بناؤں، ان کا برتھ ڈے بنانے کے لیے کوئی تو ریزن چاہیے، کوئی تو ریزن چاہیے، کیوں مناؤں میں، کیا چھوڑا ہے میرے والد نے میرے لیے. تو ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے والد نے دنیا میں تمہارے لیے نہ چھوڑا ہو، لیکن سب سے عظیم چیز کہ تمہیں سانس لینے والا بنایا، تم زندہ پیدا ہوئے اور آج جو پیروں پر کھڑے ہو اسی کی عنایت ہے. اب آپ سوچیں اس نبی کے بارے میں جس نے صرف تمہیں نہیں بنایا، تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو نہیں بنایا، بلکہ پورے جہان کو بنایا. لولاک لما خلقت میں اگر محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں جہان کو پیدا نہ کرتا. نبی لولاک اسی لیے کہا جاتا ہے، اگر آپ نہیں ہوتے تو دنیا نہیں ہوتی. اب آگے حدیث سنیں. بقرعید کا موقع ہو یا کسی بھی خوشی کا موقع ہو تو حضور دمبے ذبح کرتے. اور حدیث میں بتا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ 2 دمبے لیتے اور بالکل خوبصورت دمبے ڈھونڈ کر لاتے. غور کریں آپ، ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں ہمارا دماغ کدھر ہوتا ہے، اور حضور جب قربانی کرتے تھے تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ غور کرنے کا مقام. بیٹا باپ کو پورے طور پر بھول چکا ہے. یہی عید میلاد النبی کا مہینہ ہے جس میں ہم اپنی یاد کو ریمائنڈ کرتے ہیں تاکہ دوبارہ ہم اسی جگہ پر آ جائیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے. انسان ہے، بھول جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر اللہ نے یہ عید دی ہے دوبارہ ہم اپنے ذہن کو بحال کر لیں کہ کون تھے وہ نبی. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جو بھول چکا ہے کوئی مسئلہ نہیں، امتی ہو، اب سمجھ میں آ گیا، آ جاؤ. فرماتے ہیں کہ 2 خوبصورت دمبے لیتے اور اس کو ذبح کرتے، اور ذبح کرتے ہوئے فرماتے اللہم ھذا عن امتی جمیعا. اور جب اس کو ذبح کرنے لگتے تو فرماتے اے اللہ یہ دمبا میری پوری امت کی طرف سے. ہمارے منہ سے بھی کبھی نکل نہیں پائے گا، دل میں بھی وہی تھا اور زبان پہ بھی وہی تھا. یہ پوری میری امت کی طرف سے. کون ہے امتیوں میں؟ ان کی علامت بتا دی. ممن شہید لک بالتوحید، وہ لوگ جنہوں نے تیری وحدانیت کی گواہی دی کہ تو ایک ہے. جو ایک نہیں مانتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اس کے وہ شہید علی بالبلاغ، اور میرے رسول ہونے کی گواہی دی، یہ میرے امتی. اب آگے حدیث سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان امتیوں کے لیے جو آپ کی ظاہری حیات میں نہیں تھے، آپ کے بعد ہوئے. یعنی الحمدللہ ہم لوگ خالی حدیث سنیے اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ محاسبہ کریں کہ ہم لوگ حضور کا جو بنایا ہوا کرائٹیریا تھا اس پر صحیح اتر پا رہے ہیں، اس پر کھرے اتر پا رہے ہیں. ہم لوگ ہیں وہی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا. اس پہ بھی غور کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.
حضور نے فرمایا من اشد امتی لی حبن، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کا، اشد حبن سب سے زیادہ شدید محبت کرنے والے ناسن وہ لوگ ہوں گے، یکونون بعدی جو میرے بعد آئیں گے، مجھ سے بے پناہ محبت کریں گے. کب آئیں گے؟ وہ میرے بعد آئیں گے. اب آگے دیکھیے کیا وہ کیسے ہوں گے وہ لوگ. یود احدکم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ اگر حضور کا دیدار مل جائے اور اس کے لیے میرے ماں باپ نہیں، میرا خاندان اور میری پوری پراپرٹی ختم کر دی جائے تب بھی میں وہ دیدار کروں گا. یہ میری بعد آنے والی امت ہوگی. وہ کیا کہے گی؟ ایک دیدار چاہیے، میرا پورا خاندان اس کے داؤں پر لگا دوں گا، پورا مال داؤں پر لگا دوں گا صرف ایک دیدار کے لیے. یہ میرے بعد. اب بتائیے ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ اللہ توفیق عطا فرما دے. وہ محبت جو حضور نے کی ہے یہ ایک طرفہ محبت ہوئی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے دو طرفہ محبت بنا دے. اب ایک آخری حدیث کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفاعت، دنیا میں ہی ہمارے لیے اتنی دعائیں کی ہے کہ پیدا ہوتا ہی امتی امتی ربی حبلی امتی. لیکن آخرت کے لیے بھی پریکاشن رکھا ہے آپ نے، آخرت کے لیے بھی رکھا ہے. حدیث یہ سننے کے بعد میری نظر میں پہلی مرتبہ حدیث آئی. جب میں نے پڑھا تو میں تو حیرت میں پڑ گیا. حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی، جتنے بھی نبی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا رکھی ہے جسے اللہ قبول فرما لیتا ہے. ہر نبی کے لیے دعا ہے جو کیا ہے؟ مستجاب ہے، یعنی اسے قبول ہونا ہی ہونا ہے، رد نہیں کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، اور جتنا آپشن دیا گیا تھا 3 دعاؤں کا، تینوں دعا دنیا میں مانگ لی. اے اللہ میری امت کو ہدایت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما. حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، دنیا میں نہیں مانگا، میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا. کیوں؟ شفاعتاً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کی شفاعت اسی دعا سے کروں گا. وہ آپشن میں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ جو میرے گنہگار امتی ہیں دنیا میں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں، یہاں بھی تھا وہاں بھی رہوں گا، میرے رب ہی کی چلتی ہے. لیکن جو اس کا قانون ہے اسی قانون کے حساب سے میں نے وہ دعا تم لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. اب امتی کو سوچنا چاہیے کہ دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھ کے حضور کو یاد کرتا ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی ورد اور وظیفہ ہے تو بھائیو وہ درود کا ہے. اب میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بولنے والی بات ہے ہی نہیں، پورا اسلام کہنے والی بات ہی نہیں ہے. پڑھو اور اس پر عمل کر کے دیکھو، اگر صحیح لگا تو اٹل ہو جاؤ، نہیں لگا تو آپ کی قسمت میں ہدایت لکھی نہیں تھی. اور اسلام وہ چیز ہے کہ جب پریکٹیکل آپ کریں گے، جب اس پر پریکٹیکل تھیوری آپ کریں گے تو آپ کو پورا نتیجہ آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے جو سائنس اب لا رہا ہے وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود تھا. یہ بس یہی ہے کہ اس پر اسلام کا یعنی عبادت کا، مثال کے طور پر ہمیں کہا گیا ہے کہ تم جو ہے گندی جگہ پر نہ بیٹھو، وضو کرو، اپنے ناخنوں کو وقت پر کاٹو، اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے. تو اس میں تو کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا کہا کہ نماز پڑھو. اب نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا ہے، پھر وہ رکوع کرنا ہے، پھر وہ اگر سمجھیں تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ایکسرسائز بھی ایسی نہیں ہوتی ہے اپنے یہاں. تو یہ ہے کیا؟ تو اللہ نے یہی فرمایا ایک چیز یعنی عبادات ہے جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس کو آپ کرو. اس کے بعد دوسرے معاملات ہے یعنی دنیا، وہ میرے ذمے سے. جب اس پر آپ عمل کرو گے تو آپ کو عبادات کرنے میں مزہ آئے گا. اگلی حدیث میں پھر حضور فرماتے ہیں وہ یہ جو دعا ہے میں نے کس کے لیے رکھی ہے؟
اپنی امت کے لیے بروز قیامت شفاعت کے لیے. فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. تو جو بھی میری امت میں اس دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, اس کے لیے میری شفاعت ہے اور میں اس کے لیے دعا کروں گا. ایک اور حدیث بہت ہی چھوٹی ہے. حضور فرماتے ہیں وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتَّهَا مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ ہوا اور 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ حضور یا اللہ اے رب یہ میری امت پر بہت کٹھن ہو جائے گا اور آسان فرما. پھر اللہ نے فرمایا تو کہا کہ اور آسان فرما. پھر اللہ نے فرمایا تو کہا کہ اور آسان فرما. یہ 3 چیزیں. تب اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 3 مرتبہ ہماری بات ہوئی, یہ 3 مرتبہ جو ہماری بات ہوئی ہے, ان 3 مرتبہ کے حساب سے تمہیں 3 دعائیں دی جاتی ہیں جو تمہاری دعائیں قبول ہوگی. حضور نے فرمایا فقلت, تو میں نے کہا اللہم اغفر لی امتی. سب سے پہلی دعا کیا کہا؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, میری امت کے گناہوں کو مت دیکھ, بس میں نے دعا کی ہے اسے بخش دے, نادان ہے اسے بخش دے. اس کے بعد پھر میں نے یہ دعا کی. کتنی دعا ہو گئی؟ 2. کتنی بچی؟ 1. اس کے بعد فرمایا ثم اخرت الثانیہ, اور ایک روایت میں ثالثہ, ثم اخرت الثانیہ الی یوم یرغب الی فیہ الخلق حتی ابراہیم. اور پھر وہ آخری دعا کو, وہ دوسری یا تیسری دعا کو, روایت کا اختلاف ہے, وہ دوسری یا تیسری دعا کو میں نے محفوظ کر لیا اس دن کے لیے. غور کرنا, اس دن کے لیے جس دن پوری مخلوق کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے ہی پاس آئیں گے. اس دن کے لیے میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, یہ شعر میں نے دیکھا تو بالکل, اب بتائیے اعلیٰ حضرت لوگ سوچتے ہیں آپ حدیث بیان کر رہے ہیں, یہ نہیں مسلک اعلیٰ حضرت آپ بیان کر رہے ہیں, یہی ہے مسلک اعلیٰ. حضور فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی, کہیں بھی بنی. یعنی سب کے پاس قیامت کے دن گئے کہ وہ ہماری شفاعت کر دے. سب نے کیا کہا؟ سب نے کیا کہا؟ آپ کسی اور کے پاس جائیے, آپ کسی اور کے پاس. ہر نبی نے یہی کہا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور یہ بے خبری میں کہ ہمارا ماوا ملجا کون ہے, اسی چکر میں پوری مخلوق قیامت کے دن ہر نبی کے پاس جاتی, ہر نبی کے پاس جاتی, اور اس کے بعد حضور کے پاس آتی. تو حضور فرماتے میں تو تمہارا انتظار کر رہا, کہاں گھوم رہے ہو, انا لہا, میں تمہارے لیے ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.